پورا سال ہم ہر دن گھر کی صفائی میں مصروف رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی روح اور ذہن کی پاکیزگی کا اہتمام نماز، قرآن اور عبادت کر کے کرتے ہیں۔ بٹ رمضان اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بابرکت مہینہ اور مسلمانوں کے لیے بہترین تحفہ عطا کیا ہے جس کو اگر ہم پورے اہتمام سے گزاریں تو عید کے دن ایسے ہوں گے جیسے دوبارہ ماں نے پیدا کیا۔ کھانوں کے اہتمام سے زیادہ روح کی پاکیزگی کا انتظام کرنا زیادہ اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی ہی کوشش میں شیئر کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ یو ول لائک اٹ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو وومینیا ATF ود اندر ویڈیو۔ آئی ہوپ یو آل آر گڈ، آئی ایم آلسو فائن الحمدللہ۔ گھر کی آرگنائزیشن کی ویڈیو کو اتنی سپورٹ ملنے کے بعد میں نے آپ سے اپنی رمضان کی تیاری، جس میں سب سے پہلے عبادت کے اہتمام کے لیے میں کیا کرتی ہوں وہ شیئر کروں گی، کیونکہ اصل مقصد تو روح کی پاکیزگی ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی میں رمضان سے 2 ہفتے پہلے دورہ قرآن شروع ہو جاتا ہے، تاکہ قرآن پاک کے ترجمے کا خلاصہ سب ایک دفعہ گوش گزار کر لیں، جو کہ اس طرح کام کرتا ہے جیسے سوکھے ہوئے پودے کو پانی۔ یہ دورہ قرآن کا سلسلہ رمضان کے پہلے عشرے کے دوران کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، تاکہ باقی رمضان ہم اپنی انڈیویجول عبادت کا اہتمام اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں میں کر سکیں۔ میری بہت پیاری دوست نے اپنے گھر کی بیسمنٹ کو اسی کار خیر کے لیے فکس کیا ہوا ہے، اور یہیں پر میں نے لائف میں سیکنڈ ٹائم قرآن پاک کی تجوید کو مکمل کیا الحمدللہ لاسٹ ایئر۔ دورہ قرآن کا ہر شہر ہر جگہ پر اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے آئی ووڈ ایڈوائز یو کہ ضرور ٹائم نکالیں اور اس کو جوائن کریں۔ اس کے بعد شب برات اور انفیکٹ معراج شریف کے مہینے سے نفلی روزوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ وہ روزے جو ہم لیڈیز پیریڈز کی وجہ سے مس کر بیٹھتی ہیں وہ ضرور رکھیں، تاکہ آپ کی باڈی رمضان کے 30 روزوں کے لیے پریپیئر ہو سکے اور ہمارے قضا روزے بھی پورے ہو سکیں۔ اور آج کل کا موسم تو روزے رکھنے کے لیے موسٹ فیوریبل ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں اور پیاس بھی محسوس نہیں ہوتی۔ بیسٹ یہی ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی شوال کے 6 روزے بھی ساتھ ہی رکھ لیے جائیں، کیونکہ باڈی ایک مہینے سے یوز ٹو ہوئی ہوتی ہے۔ منڈے اور تھرسڈے کے روزوں کا بھی اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے، اور 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے بھی ضرور رکھیں۔ اس کے بعد سارا سال اگر آپ 5 نمازوں کا اہتمام نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، تو آپ کو پتہ ہے نماز کے لیے کوئی ہیلا بہانہ ایکسیپٹیبل نہیں۔ ایون آج کے ٹاپک میں سورہ نساء میں بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز کی کوئی چھوٹ نہیں، اس لیے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی صفیں درست کر لیں اور 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ اگر اس مہینے میں آپ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ نماز کو ریگولر کر لیں گے تو بلیو می رمضان کے بعد سارا سال آپ اسی روٹین کے عادی ہو جائیں گے۔ خود سے فگر آؤٹ کریں کہ کس وجہ سے آپ کی نماز کی پابندی میں رکاوٹ آتی ہے۔ ہر چیز پر نماز کو پرائیورٹی دیں۔ پہلے تو آپ خود سے سوال کریں کہ اس رمضان آپ اپنی لائف کا کون سا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ لائک می، میں نے لاسٹ ایئر 23 میں رمضان سے 1 ویک پہلے چینل سٹارٹ کیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے ایک بہت ہی نیک مقصد اور کار خیر کے لیے اپنے ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے اور ہمارے گھروں میں بیٹھی لیڈیز کی زندگی آسان بنانے کے لیے، ان کو آئیڈیاز دینے کے لیے یہ پلیٹ فارم پر میں آئی ہوں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس مقصد میں اس رمضان کی برکت کے صدقے کامیابی عطا فرما، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قریب سے سنی اور بہت حد تک میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائی۔ اس طرح آپ بھی اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں اور ڈٹ جائیں، اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگیں، عبادت کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو خوب لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیاطین کو اسی لیے جکڑ دیتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع ملے اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہم جسارت کر سکیں۔ رمضان کے سارے دنوں کو پوری طرح پلان کریں کہ صبح سے شام تک اور آدھی رات کو آپ نے کس کس طرح سے اپنے ذہن، روح اور دل کو پاک صاف کرنا ہے، اور ہاں اس دوران اپنے میل پلان بھی اسکیجول ضرور کریں۔ آج کل پری رمضان پریپریشن کر لیں تاکہ آپ کو زیادہ ٹائم کچن میں اس وقت نہ گزرے اور اپنے اصل مقصد یعنی عبادت کو آپ فل ٹائم دے سکیں۔ کوشش کریں گروسری جو ہے رمضان شروع ہونے سے 1 ہفتہ پہلے ہی کر لیں، تاکہ رمضان کے دن آپ کے لیے زیادہ ہیکٹک نہ ہو سکیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سے میل پریپ کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گی، تاکہ آپ کا ٹائم اور انرجی سیو کرنے میں کافی ہیلپ فل ہو سکیں انشاءاللہ۔ سحری اور افطاری کی پلاننگ لکھ کر کریں تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ آج کا دونوں ٹائم کا مینیو کیا ہوگا۔ ٹائم کافی سیو ہوگا جس سے آپ دوسرے کاموں میں یوٹیلائز کر سکیں گے۔ بہت زیادہ آئلی اور فرائیڈ کھانوں سے اوائڈ کریں، اور افطاری کو ایز سمپل ایز پاسبل رکھیں تاکہ کوئی ہیلتھ ایشوز نہ آ سکیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بلا ناغہ کریں،
میں پورے رمضان میں کوشش کرتی ہوں کہ میری جو ہے نا 2 سے 3 قرآن پاک تو مکمل ہو جائیں اور میں اپنے پیاروں کے اصالِ ثواب میں حصہ ڈال سکوں، اور ترجمہ بھی ساتھ ساتھ گو تھرو کریں تاکہ ہم تلاوت کا اصل مقصد حاصل کر سکیں۔ بچوں میں روزہ رکھنے کی عادت بہت ارلی ایج سے ڈالیں۔ میں نے اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی تب سے عادت ڈالی جب سے ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں تھی رمضان کی۔ میں نے ان کو کیسے ان کے اندر شوق پیدا کیا، میں نا ان کے لیے ایک ڈائری میں ایک اسکیڈول بنا دیا کرتی تھی جس میں ڈفرینٹ کالمز ہوتے تھے، جیسے نماز کا، قرآن پاک، جھوٹ بولنا، اسکول کا ہوم ورک، صبح ٹائم سے اٹھنا، رات جلدی سو جانا، روزوں کی کاؤنٹنگ۔ تو میں نے نا اپنی ہیلپرس کو بھی اس میں انکلوڈ کرتی تھی۔ وہ بچیاں 13-14 سال کی ہوتی تھی میرے پاس، میرے بچوں کے بالکل ساتھ، وہ بھی ان سارے کالمز کو نا فالو کرتی تھی۔ میری بیٹی نا پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی تھی کہ کس نے روزہ رکھا، کس نے کون سی نماز پڑھی، فجر کی، ظہر کی، اس طرح سے نا وہ کاؤنٹنگ کرتے تھے۔ اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا تھا کہ عید کے دن نا ان سب کالمز کے پوائنٹس کو کاؤنٹ کر کے نا سب سے زیادہ پوائنٹس لینے والے بچے کو نا میں ایک اچھا سا گفٹ دیتی تھی۔ اب اس کے علاوہ نا بچوں کے منہ سے نکلی ہر ڈش میں بناتی تھی تاکہ چھوٹی ایج سے ہی نا ان کے دل میں روزہ رکھنے کا شوق اور لگن پیدا ہو۔ اور الحمدللہ میرے گھر میں روزہ چھوڑنے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ بچوں کے لیے بھی اور خود کے لیے بھی فروٹس اور دودھ کا انٹیک رکھنے کی عادت ڈالیں۔ کوشش کریں افطاری کے ٹائم ڈائریکٹ کھانا کھا لیں کیونکہ زیادہ تلی ہوئی اور آئلی چیزوں سے اوائڈ کر سکیں گے۔ سحری اور افطاری کے 2 پراپر میلز لیں۔ بائی دی اینڈ آف رمضان آپ ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ جو لوگ میری طرح ویٹ کانشیس ہیں وہ بھی اپنا گول ویٹ اچیو کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ میٹھے کولڈ ڈرنکس اور شوگر انٹیک کو بھی کم سے کم رکھیں۔ فریش جوسز کا انٹیک رکھیں۔ انجیر اور کھجور کے لڈو میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں، آپ وہ ضرور بنائیں افطاری کے لیے، بہت مزے کے بھی ہوتے ہیں اور بہت ہیلدی ہوتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات کھانے کی۔ اب کچھ اور ضروری باتیں اس مہینے میں ہیں۔ خدارہ سوشل میڈیا اسکرولنگ سے خود کو دور رکھیں۔ سیل فون ضرورت کے وقت ہاتھ میں لیں۔ نوٹیفیکیشنز کو میوٹ کر دیں کیونکہ بلا وجہ ہی اتنا ٹائم ہم اسکرولنگ میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد نا ہم کسی بھی قسم کی فاؤل لینگویج کا یوز نہ کریں۔ کسی سے بدتمیزی، گالی گلوچ، ایون اونچی آواز میں بھی چلانا بولنا اوائڈ کریں۔ دھیمے ہو جائیں، پیشنس رکھیں۔ روزہ ویسے ہی صبر کا دوسرا نام ہے۔ جذباتی پن، بے صبری سے بالکل دور ہو جائیں۔ اس رمضان خود سے تہیہ کریں اور وعدہ کریں کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جس کا فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو جی باتوں میں نے اپنے پریئر ایریا کا میک اوور کر لیا کیونکہ جس جگہ پر ہم نے اس مہینے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا ہے نا اس کی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام بھی اتنا ہی ضروری ہے، کیونکہ سارے گھر کے کونے کونے کی صفائی تو ہم سارا سال ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ان دنوں میں اپنے روح اور جسم کی پاکیزگی کے لیے استعمال میں آنے والی ساری چیزیں جیسے جائے نماز، تسبیح، ٹوپی، قرآن پاک، احادیث کی کتابیں، خوشبو، روشنی، ان سب کو بھی اگر ہم اہتمام کے ساتھ کریں نا تو یقین کریں عبادت میں ایک الگ رنگ، مزہ، سکون اور اطمینان شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم خود کو فزیکلی خوبصورت دکھانے کے لیے رمضان میں بازاروں کے چکر، شاپنگ اور خریداری پر زور دے سکتے ہیں نا، جو کہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے اندر کو پاکیزہ بنانے کے لیے یہ نو کاسٹ اہتمام بھی کر لیے جائیں نا تو آئی تھنک اٹس بیٹر دین اینی تھنگ ایلس۔ تو اس میں کچھ بھی نہیں ہمارا لگتا، اور اتنا اہتمام اور اتنی یہ رنگ دار یہ پھول، یہ روشنی، یہ خوشبو، یقین کریں کہ دل خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور جب آپ کا ماحول صاف ستھرا اور پرسکون ہوتا ہے نا تو آپ یقین کریں ہم اپنے اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں نا، اور جب ہم اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں نوازنے سے گریز کرے گا، وہ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اور ہمیں تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے وہ سب کچھ مانگ لینا ہے جس کی کہ ہم اپنے دل میں خواہش کرتے ہیں، اور جو ہمارے دل میں نہیں بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کر دے اس مہینے کے صدقے۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی کنورسیشن سے کچھ
हेल्प हुआ होगा कि आपको मेरी कौन सी चीज़ इसमें से अच्छी लगी, और वीडियो को देखकर आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी प्रेयर की जगह आपको कैसी लगी। अबीहा पिंडी, सीरत रावलपिंडी, अंशरा हाफसाबाद, सहर इस्लामाबाद, दुआ इमरान फैसलाबाद, उम्मे शोएब पेशावर, सिद्रा गुजरात, हिना फैसलाबाद, शहजादी लाहौर, सबिया सियालकोट, उमामा मुस्तबशिरा इस्लामाबाद। इन्होंने कल के वीडियो पे अच्छे कमेंट्स किए। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सी यू super soon in the next video. Till then, stay safe, stay healthy, and stay connected. And yeah, don't forget to like, share, and subscribe. Allah Hafiz.